السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین، پروگرام کے ساتھ چند ایک امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں جی پیش رفتیں ہوئی ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ ذوالفقار مرزا کل رات کو گئے انگلینڈ، اور انگلینڈ میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر وہ لینڈ ہوئے اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی. سب سے انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ 3 MPs ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ موجود تھے شرجیل میمن، انفارمیشن منسٹر سندھ کے. اور شرجیل میمن صاحب کی بھی باڈی لینگویج سے، کچھ ان کے بیانات سے بھی کچھ ایشوز اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ کچھ کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار آئی ایم آنسریبل ٹو مائی پارٹی ناٹ ٹو اینی بڈی ایلس، یعنی کہ انہوں نے کچھ اشارہ غالباً MQM کی طرف کیا. پھر مرزا صاحب نے کہا کہ جناب ایک ہفتے کے بعد میں آؤں گا اور میں 2 بیگز بھر کے لے کے گیا ہوں ان ثبوتوں کے، ان شواہد کے جو کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے ہیں، جو کہ میں برٹش پولیس کو پیش کروں گا. تو اس کے بعد اس میں کیا اپڈیٹ ہوتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد وہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آ کر کے خوشخبری بھی سناؤں گا. دوسری جانب کل واپس آئیں گے شرجیل میمن اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک اہم اعلان کریں گے. وہ اہم اعلان کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. منصور اجاز کی کنٹروورسی بھی کافی زور پکڑتی گئی ہے. کل بھی پریزیڈنٹ صاحب کی آئی ڈونٹ نو کسی بھی رسپیکٹ میں ملاقات ہو، لیکن کل ان کی کیمرون منٹر سے بھی ملاقات ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات ہوئی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے بھی، اور ان کی ملاقات ہوئی اسپیکر صاحبہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے بھی. اس کی بھی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. دوسری جانب کل کی خبر ہے خواجہ محمد آصف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سینئر رہنما. ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت سی آپشنز ہیں، غالباً ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چند ہفتوں میں استعفیٰ دے دیا جائے نیشنل اسمبلی سے یا پروفیشنل اسمبلی سے، اور اس طریقے سے ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ حلقے ایسے ہیں جن میں کہ ایک حلقہ جو ہے وہ چودھری نثار صاحب کا، جن کا کہنا ہے کہ ابھی فی الحال اس آپشن کو استعمال نہ کیا جائے. دس کوڈ بی دا لاسٹ پاسبل آپشن، اس سے پہلے اور طریقوں سے گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جائے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اب سب سے انٹرسٹنگ خبر یہ جو بڑا اچھا بھی لگا اور بڑا انٹرسٹنگ بھی لگا، میں چاہوں گا اس پہ آج کے پروگرام میں بات بھی ہو، وہ یہ کہ خان صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یوتھ کی بڑی جناب پاور ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سارا کچھ اپنی جگہ پہ. لیکن اب جناب ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں کا رخ یونیورسٹیز کی جانب ہے. یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں اور بات چیت کی جا رہی ہے، اور خاص کر کے اب جب بھی پریس کانفرنس سنی ہو یا ان کی بات چیت سنی ہو میڈیا کے اوپر، تو اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ ان کی نظر آ رہی ہے. تو کیا اب ایک اور لاہے عمل ہے، ایک اور ٹارگٹ مارکیٹ کی طرف بھی میاں برادران رخ کیے ہوئے ہیں؟ آج کے پروگرام میں انہی ایشوز پر بات ہوگی. جسٹ ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر میں مہمانوں کو تعارف کراؤں گا اور بات چیت کا آغاز کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کروں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. خان صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ پروگرام میں آئے. سینیٹر صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب رائے مشتبہ کھرل صاحب، رکن ہیں قومی اسمبلی کے. بہت بہت شکریہ سر، آپ بھی پروگرام میں آئے. اور ناظرین میں تھوڑی دیر میں جوائن ان کریں گے آصف حسنین صاحب. آصف حسنین رکن ہیں قومی اسمبلی کے اور متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے. ہیل بی جوائننگ اس ان کپل آف منٹس. ابھی ہماری ان سے بات ہوئی، لیکن آپ سے شروع کرتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے سنا تھا کہ لاہور کا جلسہ، بڑی باتیں، بڑے پروگرام، اس پہ سارا کچھ کہ خان صاحب نے جناب یہ کر دیا، خان صاحب نے بہت کر دیا، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ غالباً اس یوتھ کو جس کو اٹریکٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب، اب میاں برادران بھی یونیورسٹیوں کا رخ کر بیٹھے ہیں. سر آپ نہیں سمجھ رہے کہ تھوڑا سا سنا کوئی فیس بک کا پیج بھی بن رہا ہے اور سارا کچھ؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کچھ میتھ جو ہے نا ویسی بنائی جاتی ہیں. مثلاً اب یہ ہے کہ جو یہ یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے، بھائی یہ باقی پارٹیاں بڈھوں کی پارٹیاں ہے کیا؟ سر تاثر تو یہ بنا بیٹھا نہیں، تاثر یہ غلط ہے. یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں نا. مثلاً پرویز مشرف یہ کہتا تھا ساری خاموش اکثریت میرے ساتھ، ایسی ایک مت بنائی تھی کہ خاموش اکثریت. انہوں نے کیلکولیشن کیجیے 30% ووٹ پڑے، اتنے پڑے، باقی جتنے خاموش ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی یوتھ ہمارے ساتھ ہے. بھائی یوتھ ان کے جلسوں میں اس لیے نظر آ جاتے ہیں کہ وہ میوزیکل کنسرٹ بھی تو ہوتا ہے نا. اب جہاں پہ شہزاد رائے اسٹنگ آئے گا وہاں یوتھ تو آئے گا، لڑکیاں بھی آئیں گی، اور لڑکیاں جہاں آتی ہیں وہاں لڑکے بھی آتے ہی ہیں. اچھا، یہ آپ اس چکر میں یہ نہیں بات یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا، یہ ضرور جلسہ تھا لیکن یہ جلسہ / میوزیکل کنسرٹ تھا نا. اچھا میوزیکل کنسرٹ میں سب سے زیادہ یوتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہی انہی لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہوتا نا میوزیکل کنسرٹ. سر آپ ایک کانسرٹ کرائے نا کوئی لاہور میں؟ نہیں ہم کیوں کرائیں؟ کہتے ہیں جی آپ کلرک بلا لیتے ہیں، آپ پٹواری بلا لیتے ہیں. پٹواری پورے ملک میں کتنے ہوں گے پٹواری؟ یہ تو ایسی باتیں ہی ہیں نا. تو پٹواری کہتے ہیں پنجاب میں سر میرا بھی کوئی کام پڑھو، کہتے ہیں جی جلسہ جلوس کرنے پہ سر کیا کریے، نوکری تو ہے نا.
وہ کہتے ہوں گے لیکن پٹواری ہیں کتنے, یہ تو ایسی بات ہے نا. پٹواری کس طریقے سے لوگ بلائے جاتے ہیں کہ پٹواری کے اوپر مجھے تو خود یہ پتا نہیں کیسے بلائے جاتے ہیں, اللہ جانے. لیکن وہاں میں جلسے میں موجود تھا, وہ اتنا بڑا جلسہ تھا وہ. اب وہ اس وقت ذرا سپورٹ ہے ادھر ادھر کی کوئی, تو وہ ایک ہی جلسے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کبھی ایک جلسے سے کسی کی سیاسی حیثیت کا تعین ہو سکتا ہے؟ سر ایک آئیڈیا تو لگایا جا سکتا ہے. کیسے لگایا جاتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کا ایک جلسہ جب خراب ہوتا ہے اس وقت آپ اس کی سیاسی حیثیت کا اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں, یہ ابھی 6 اگست کو یہاں پہ دھرنا دیا تھا نا انہوں نے, بندہ نظر تھا ہی نہیں وہاں, 1200 آدمی بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے. پھر 13 اگست کی رات کو اسٹنگ بلائے گئے تو اسی جگہ پہ لوگ اکٹھے ہو گئے, ٹھیک. اچھا ابھی یہاں پہ کر لیا انہوں نے اسٹنگ کے ساتھ, ابھی وہ 2 اسٹنگ چلے جائیں گے قاعدہ. آپ بھی بلائیں نا اسٹنگ کو. ہم کیوں بلائیں یار؟ یہ کوئی ماحول پیدا کریں تھوڑا سا. آپ تو ماڈرن وے سر, کسی زمانے میں شادی ہوتی تھی اب ایونٹ مینجمنٹ آ گئی ہے. ناؤ دس از مور اباؤٹ ایونٹ مینجمنٹ. اچھا مجھے سے وہ باقی باتیں چلیں, وہ آپ کی بات درست ہوگی کہ ٹھیک ہے یوتھ بات میں آپ کی 100% ایگری کرتا ہوں کہ جس دن الیکشن میں ووٹ کاسٹ ہوگا پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ بیسکلی پرائمریلی آپ کا ہے. بات یہی ہے بالکل. انتخابات پیرامیٹر ہوتے ہیں, اور تحریک انصاف نے پیچھے انتخابات لڑے, پچھلے سال لڑے ہیں, اس سال لڑے ہیں, سب میں بری طرح وہ ناکام. سر وہ کہتے ہیں اس دفعہ ایسی کوئی ویو آئے گی کہ چینج ہو جائے گی, لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ آج کا ہمارا سبجیکٹ وہ نہیں. میں ویسے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ کا تھوڑا سا. دوسری چیز سر مجھے یہ بتائیں کہ کچھ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی اور خواجہ صاحب کی طرف سے بھی یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی اب ایک سیریس قسم کی موومنٹ کا آغاز ہو گیا, غالباً استعفے دے دیے جائیں گے. لیکن پھر چودھری نثار صاحب کا جو گروپ ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ یہ فرماتے ہیں جناب کہ ابھی نہیں, ابھی فی الحال نہیں, وقت نہیں ہے, ہم اور ٹیکٹکس میں کس قسم کا پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہوں گے؟ دیکھیں, ایک تو کوئی چودھری نثار گروپ یا ایسا گروپ, یہ تو بالکل میرا خیال اس طرح کی بات جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. ایک ہی پارٹی ہے, کوئی گروپ نہیں ہے پارٹی میں. دوسری بات جو خواجہ نہیں, سوچ کبھی بھی کسی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی, ایون فوج میں بھی نہیں ہوتی, لیکن وہاں زبان بند رکھنی پڑتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں گروپ بن گئے ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ کی اور میری رائے علیحدہ ہے تو کوئی اس کی یہ بنیاد گروپنگ کی نہیں ہوتی. گروپنگ اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک نیگیٹو ٹرمینالوجی ہے. اختلاف ہونا نیگیٹو نہیں ہے, یہ مثبت ہے, جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے. تو اب جہاں تک انہوں نے اپنا خواجہ آصف صاحب نے کہا, یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے, اس کا اندازہ اور تھا. مثلا ہم نے جب اس تحریک کی ابتدا کی تو ہم نے یہ بارہا بات کہی کہ ہم اپنے تمام آپشنز استعمال کریں گے, پارلیمنٹ کو بھی اور سڑکوں کو بھی. عوامی دباؤ بھی ہم یعنی کہ پیدا کریں گے اور پرامن اور جمہوری جدوجہد کے تحت. اور پارلیمنٹ میں اگر ہمارے پاس نمبر پورے ہوئے تو, نمبر پورے نہ ہوئے تو, دونوں صورتوں میں آپشن ہے, وہ آپشن ہے ہمارا. اس بات کو ذرا اور انداز سے خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا, پھر چودھری صاحب نے جو ہے اس بات کو یہی کہا ہوگا, کیونکہ یہ تو ظاہر ڈیفینیٹلی جب تحریکیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں تو جب کل کرنا ہوتا ہے, اپنے اس کو اینڈ کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت اس طرح کے اقدامات بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ایک چیز شاید سے بتائیے اس سے پہلے کہ میں کھرل صاحب پہ آگے لے کے جاؤں بات کو. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لیٹس سپوز ایک موومنٹ ہے جو حکومت کے خلاف ہے, بات تو یہ نا جی کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, ادارے تباہ ہو گئے, لہٰذا اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, یہی بات خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہی باتیں دیگر اپوزیشن جماعتیں جو سو کالڈ فیڈرل گورنمنٹ میں اپوزیشن ہے, ادروائز تو تقریباً خان صاحب کے علاوہ تو سب پارٹیاں پاور میں ہی ہے نا. تو سر یہ ساری بات تو چلے آپ کی بات, تو سر کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس لیول پر ایک ہو جائیں گے اگر یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی وہی بات کہہ رہی ہیں, ساری نہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بار بار وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, بدعنوانی ہو رہی ہے, انکمپیٹنس ہے, پی آئی اے, یہ صرف ہم نہیں کہتے, وہ بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان بھی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہم نے تو یہ باقاعدہ اس پہ کام شروع کر دیا کہ جی ایک ہم نے تحریک شروع کی. اب دوسرے لوگ کہہ کیا رہے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ رستہ جو ہم نے اختیار کیا ہے جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کا رستہ ہے. سر لانگ مارچ پہ بھی خان صاحب آپ کے ساتھ تھے؟ ساتھ تو آخر میں تو بھاگ ہی گئے تھے. آخر میں تو ان کی ریزنز اور تھیں کہ آپ جو مکر گئے تھے. کیا مکر گئے؟ آپ سر یو ٹرن لے لیا آپ نے, گجرانوالہ سے تو چاہ رہے تھے کہ آپ ادھر آ کے دھرنا دیں. دیکھیں اس طرح وہ کہتے تھے ڈیل شیل سیٹل ہو گیا بیچ میں آپس میں, یہ خان صاحب کا کہنا ہے. نہیں, خان صاحب کا کہنا ہے نا, وہ خان صاحب کو کہنے دیں. آپ تو کم از کم جرنلسٹ ہے نا, آپ کو تو ایگزیکٹ بات پتا ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ یعنی کہ حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے وہ موو شروع کی تھی جس میں عمران خان غائب ہو گئے تھے, یہ ہے حقائق.
جب گجرانوالہ پہ آئے تو عدلیہ بحال ہو گئی. اب اس کے بعد ہم اسلام آباد جا کے کیا کرتے ہیں, حکومت پلٹتے نا. تو حکومت پلٹنے کو تو ایجنڈا نہیں تھا, وہ تو ادارے کی جنگ تھی. اور یہ ہماری دیانتداری ہے, اس کی داد دینی چاہیے بجائے اس کے کہ جناب گجرانوالے سے واپس چلے گئے. بھائی کیوں واپس کیوں نہ جاتے؟ ہم نے عدلیہ بحال کرنے کے لیے نکلے تھے نا, وہ کرا دیے. آپ کا جس وقت ایجنڈا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک, تو آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ جا کے ادھم مچائیں وہاں پہ؟ ہاں, اگر ہم نے یہ کہا ہوتا کہ ہم حکومت کو پلٹنے نکلے ہیں, پھر اگر گجرانوالہ سے واپس جاتے, پھر آپ کی یہ شکایت جائز تھی. چلے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بیسکلی خان صاحب نے جو کہا وہ کسی اور کانٹیسٹ میں. اور کھرل صاحب پڑ گئے آپ لوگوں کے پیچھے سارے ہاتھ دھو کے, تو سر یہ کچھ ہوگا اس کا, ان کا کوئی یہ کامیاب ہوں گے یا پھر اس سے باتیں ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جلسوں کے حوالے سے بات ہوئی. جلسے ڈز ناٹ ریپرزینٹ دا پبلک اوپینین. اٹ ڈز میٹر ٹو سم ایکسٹینٹ کہ پبلک کی رائے کیا ہے. لاہور کے جلسے کے حوالے سے میں اس بات کو اسپیسیفائی کرتا ہوں کہ جو جلسہ بند گلی میں ہوا اور جلسہ مینار پاکستان میں ہوا, اس کی بڑی ڈفرینٹ اوپینین ہے اور رائٹ اوپینین ہے. ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کی وہ رائٹ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ سب پڑھ گئے, کوئی نہیں پڑھا. اگر جمہوریت کو پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ڈکٹیٹرز کو انوائٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں جناب کہ بس میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر جمہوریت پسند نہیں ہے تو پھر ڈکٹیٹر پسند ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو جیسے نون لیگ ہے, میاں صاحب کی جماعت ہے, انہوں نے اور ہم نے مل کے سٹرگل کی اس جمہوریت کے لیے, قربانیاں دی جمہوریت کے لیے, ایک آمر کو نکالا جمہوریت کے لیے, پاکستانی اداروں کے لیے. ایک میں بات سنتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی سی ہوتی ہے, یقین کریں میں آپ کو ایک اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں. ہسٹری میں آپ 88 سے دیکھ لیں آن ورڈ کہ 3 دفعہ پاکستان, 2 دفعہ ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت, شہید جمہوریت کی حکومت, اور 2 دفعہ ہی میاں صاحب کی حکومت گئی. کن چارجز پہ؟ کرپشن پہ, اس کے اوپر کرپشن کے اوپر گئی, گورننس کے اوپر گئی, یہی چارجز لگائے گئے. آج پھر وہی چارجز لگائے جاتے ہیں. میرے خیال میں ہم کو ان سے ابو اینڈ بالا تر ہو کے جمہوریت کی مستحکمی کے لیے, پارلیمنٹ کی مجھے 2 چیزیں سر اور اداروں یہ کہہ رہا ادارے تباہ ہو گئے. خیر صاحب مجھے 2 چیزوں کے جواب. سر جب یہ کہتے ہیں ادارے تباہ ہو گئے تو سر آپ کے خیال میں جائز بات نہیں کرتے؟ پی آئی اے کا حال ہم نے, سر میں نے تو اپنی لائف ٹائم میں اتنا برا نہیں دیکھا. ریلوے بند ہونے کو بیٹھی, ابھی 6 ارب کی بات کرتے ہیں, کبھی 12 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی بات کرتے ہیں. کب تک وہ وابڈا آپ کے سامنے ہے, اسٹیل مل آپ کے سامنے ہے, او جی ڈی سی آپ کے سامنے, پاکستان ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ایک اور قصہ کھلنے والا ہے آپ کے وہ سامنے. یہ چلے 4-5-6 تو میں نے گنوا دیے. سر کوئی ملک میں ہوتا ہے نا سر کہ بہتری, بیٹرمنٹ, گورننس, سر وہ اداروں سے ججمنٹ ہوتی ہے نا ان کی. آپ مجھے بتائیں سر ایکسٹرنل فورسز کو چھوڑ دیں کہ جی وار آن ٹیرر, کیا وار آن ٹیرر کا سر کیا تعلق اسٹیل مل سے یا کیا تعلق باقی حساب؟ ڈیفینیٹلی نہیں سر اس کا اتنا بڑا امپیکٹ خالد صاحب نہیں پڑتا. لیکن سر یہ گورننس کی بات ہے, کیونکہ ہمیں جواب یہ ملتا ہے وہ جی بیکاز ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ 4-6 ریزنز اس کے دے دیے جاتے ہیں. لیکن سر اور بھی تو مسئلے مسائل ہیں. آپ کے خیال میں کیا صرف بیڈ گورننس نہیں ہے, من پسند لوگوں کی بھرتیاں نہیں ہیں, اداروں کے انصاف کافی نہیں ہے؟ شور نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات, فیکٹس آن گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹائم اینڈ اگین جو انٹرپشن ہوئی اس نے اداروں کو تباہ کیا. یہ ادارے کو 3.5 سال کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں 4 سال میں اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کروں کہ گزارش یہ ہے کہ میرے سینئر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ارسپیکٹو آف پولیٹیکل افیلیشن, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس کی وجہ سے ادارے کمزور ہو گئے. لیکن یہ کہنا کہ موجودہ حکمران ریسپانسبل ہیں ان اداروں کی تباہی یا کمزوری کے, اٹ از ایبسولوٹلی انکریکٹ, پولیٹیکلی فالس اسٹیٹمنٹ ہے. یہ کریڈٹ لینے کی, پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بات ہو سکتی ہے, لیکن سچ یہ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ پی آئی اے اجازت دے نا, میں بتاتا ہوں پی آئی اے کے متعلق میں آپ کو بتاؤں, فیکٹس بتا سکتا ہوں کہ سابقہ دور میں یہ اس کے جو ونگ ہے, بیک سائڈ کے اوپر ٹیل ونگ ہے, اس کے اوپر ایک ایک نشان بنانے کے پرائم منسٹر کے عزیزہ اور عزیز کو کنٹریکٹ پرائیویٹ فرمز کو دیے گئے, کروڑوں روپے کے دیے گئے.
اور آنکھیں بند کر کے دیے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج فیکٹ بتا رہا ہوں پی آئی اے کے مطابق اس گورنمنٹ میں سر کوئی ہم نے نہیں کیا. 3,000 ارب روپے کی کرپشن انٹرنیشنل آپ کے اوپر لگاتی ہے اس گورنمنٹ میں. دیکھو نہیں, یہ میں وہ جھوٹ ہے سر. دیکھو لیکن میں ان باتوں کو نہیں ایگری کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن ملک میں ہے, نہیں ہونی چاہیے, اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. اور جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوتی ہمارے ادارے بہتر نہیں ہو سکتے. اس بات سے کوئی نہیں کہے گا نہیں. ایوری باڈی ول ایگری. آئی ایگری ٹو. سچ کے اوپر بات کرنی چاہیے, حقائق کے پہ بات کرنا چاہیے. پبلک میں شعور آ گیا, عوام سمجھتی ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ صرف اس حکومت کی ذمہ داری. اور دوسری یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پی آئی اے, جب ایک اس ڈکٹیٹر نے فلائٹ لینی ہوتی تھی تو یہ باتیں میں وہ ریالٹیز بتا رہا ہوں جو مجھے پی آئی اے کی انسائڈ, ڈیپ انسائڈ آفسر سے پتا چلی کہ جب اس نے کہیں فلائٹ لینی ہوتی تھی تو آن ایئر جو فلائٹس ہوتی تھی ان کو اپنے جس ایئر پہ اڑ رہے ہوتے تھے اس سے اوپر کر دیا جاتا تھا, جس سے ان کی 1.5 گنا کنزمپشن پیٹرول کی زیادہ ہو جایا کرتی تھی. اس ملک کو تباہی بربادی ایسے کیا گیا. تیسری بات آپ کے سوال کا جواب کہ ڈیفینیٹلی اٹ از اے ڈائریکٹلی لنک ٹیررزم کرپشن, کہ آپ کے ٹیررزم کا, آپ کے اداروں کی کمزوری کا. کیوں, وائی, کہ آپ کو, میں فنانس کا آدمی ہوں, آپ جانتے ہیں کہ فائنانشل جو اکنامک سائیکل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا کہ آپ کو کوئی باہر سے, آپ کی تو اکانومی اتنی سٹرانگ نہیں ہے, وائبل ہے. کھرل صاحب یہی مسئلہ, یہی وار اگینسٹ ٹیرر تھی, یہی مسئلے مسائل تھے. 8.6 گروتھ شو ہوئی تھی. میں کچھ تعریف نہیں کر رہا ہوں سر. مشرف کے دور میں وہ ریئل فگرز نہیں تھے. نمبر 1 بتا دوں. نمبر 2 آج بھی وہی کافی سر آپ کے وہی بیٹھے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستانیوں کو, اس ملک کے شہریوں کو پکڑ کے ان کی خواہشات کے مطابق ان کو نہیں دیا. اس دور میں وہ دیتے رہے. ایک سوال کر صاحب, ایک چیز اور اس کے نظر یہ بہت ایک لمبا چیپٹر ہے جو ایک پروگرام میں نہیں سمجھ سکتا سر. اعجاز منصور کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت جو کہ کانٹروورشل ہے, جس کی کریڈیبلٹی نہ صحیح ہے, جو بھی کہہ لیں نام مختلف ان کے, اس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, لیکن ان کے جتنے بھی انٹرویوز سنے, جو بات چیت ہوئی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس ثبوت ہیں, سب کچھ ہے. آپ کا سر, یو آر دا پرسن فرام دی, یو آر دا پارلیمانی سیکرٹری ہیں آپ انٹیریئر منسٹری کے. سر یہ اعجاز منصور وغیرہ کی محض ایک کہانی ہے, ایسے گھڑی گئی ہے, یا کوئی آپ لوگوں کے خلاف سازش ہے, یہ کہانی ہے کیا سر؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس طرح جو کوٹ ان کوٹ جس طرح کی اس کو لے آئے, اس کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ہی بائی آل مینز ہی شوڈ برنگ. ہم نے تو عدلیہ آزاد ہے اس ملک کے اندر, اور ہم چاہتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہو. میری شہید جمہوریت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی. آج عدلیہ آزاد ہے, جو بھی فیصلے کر رہی ہے ہم منو ان اس کو تسلیم کرتے, اس کو امپلیمنٹ کرتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عدلیہ کے پروگ میں نہیں ہوتی, اور عدلیہ فیصلے کرتی ہے. ایک ٹائم چیک بریک پہ جانا پڑے, ایک ٹائم چیک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ویل کنٹینیو آور ڈسکشن. ویلکم بیک جی ناظرین. ابھی ہمیں جوائن کیا جناب ہمارے تھرڈ گیسٹ آصف حسنین صاحب نے, جو کہ میں نے بتایا کہ رکن ہیں قومی اسمبلی کے متحدہ قومی امور. سے پہلے جی آپ کو آصف صاحب بہت بہت مبارک, آپ نے حج کیا. لیکن سر بات ہو رہی تھی ہماری تھوڑی سی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو میں چاہ رہا ہوں بات کمپلیٹ کر لیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بات اس طرح انٹر لنکڈ ہے ٹیررزم کہ ہماری اکانومی کے ساتھ, اس لیے کہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ہماری اکانومی اتنی سسٹینیبل یا نہیں ہے, وائبل نہیں ہے, کہ اس کو فرجائل ہے. $60 بلین جب اب اکانومی سے ڈرین ہو جائیں اور آپ کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز ملک میں اس لیول پہ نہ ہوں, ملٹیپل ریزنس, انرجی کرائسس کی وجہ سے, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ کی پروڈکشن انڈسٹری, اگر ایک انڈسٹری نے بیٹر کیا ہے تو وہ آپ کی ایگری انڈسٹری نے بیٹر کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ غریب جو ہے رات کو روٹی کھانے کی پریشانی میں نہیں ہے. چلے سر, اس پہ کھرل صاحب ایک بہت لمبا ڈیٹیل پروگرام کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں آپ سے بحث کرنا چاہوں گا, لیکن موضوعات مختلف ہے. صرف 2-3 چیزیں. ایک تو سر یہ مجھے بتائیے, مجھے پتا ہے کہ جب بھی ایم کیو ایم کے سامنے ڈاکٹر صاحب کا نام لیا جائے, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کا, تو وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ نے پھر وہی سوال کر دیا, لیکن کریں کیا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنی پڑتی ہے. اب 2 چیزیں سر. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کچھ لے کے گئے کاغذات جو کہتے ہیں یہ پروف ہے ڈاکٹر عمران صاحب کا جو قتل ہوا اس کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے بعد ہی ہو جائے گا, وہ جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے سر, کیا ہوگا؟ کوئی نام آئیں گے بڑے بڑے ایم کیو ایم کے لوگوں کے, یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جہاں تک ذوالفقار مرزا صاحب کا تعلق ہے,
ایکچولی کل انہوں نے یہ بات نہیں کی, اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی ایلیگیشن لگائے اور جتنی بھی باتیں کی آج بھی جو ہے وہ میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے اپنے مختلف پروگرام میں کہ جی آپ نے جس سے پہلے جو باتیں کی اس کے ایویڈنس کہاں ہیں اور وہ کس بنیاد پہ کیا ہے اور اس کو بھی قوم کے سامنے بتائیں. وہ اس کو کلیئر نہیں کر سکے. اب انہوں نے ایک نئی چیز جو ہے شروع کر دی. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح سے ایلیگیشنز لگانا, ہم نے تو اس پر کوئی جو ہے ریئیکٹ اس لیے نہیں کیا کہ جی ایک اچھی بات ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسے ایویڈنس ہے تو بالکل قوم کے سامنے آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بھی, لیکن بابر غوری صاحب بھی اور ساتھ میں ندیم احسان صاحب بھی, سب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر. نہیں, ہم نے جس بات پہ کیا وہ یہ ہے کہ جی ایک آدمی جب وہ وزیر نہیں ہے تو اس کو پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے, اس کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے, اور نہیں لائف کا تھریٹ ایک علیحدہ سی چیز ہے, اور ان کے ساتھ ایک صوبائی وزیر شرجیل میمن صاحب کا ساتھ جانا, لندن ساتھ جانا, ہم نے ان سے وہ جواب طلب کیا ہے کہ اگر یہ حکومت کی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے تو وہ بھی واضح کیا جائے. اگر ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ اپنا جو ہے وہ ان کا کوئی اپنا ایکشن ہے تو ایک صحیح بات ہے. اور میمن صاحب بڑے دوست ہیں آپس میں, بڑے گہرے, ان کی ملاقاتیں رہی ہیں بڑی. دیکھیں بات تو سیاست کر لیں یا انسان دوستی نبھا لے, اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, سیاست میں ایشوز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, آپ بالکل اس کو سامنے لے کر آئیں. لیکن اگر اس طرح دوستیاں اور تعلقات کی بنیاد پر, تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکومت کی کہ حکومت جو ہے یہ کلیئر کرے کہ جی آپ کے ساتھ اگر کوئی کولیشن پارٹنر ہے تو, اور ان کے خلاف اگر آپ یہ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو وہی حکومت ہمیں اپنا کولیشن پارٹنر بھی تو بنا رہی ہے, وہی حکومت اپنے ساتھ اٹیچ بھی تو کر رہی ہے. اس کا مقصد ہے کہ غلطی کس طرف ہے, یا حکومت غلطی کر رہی ہے. تو ہم اسی چیزوں کو آج پرائم منسٹر سے, آپ کو یہ کبھی شک آتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کیا جا رہا ہو؟ سوچ ہے نا سر کہ کبھی لیفٹ دکھاتے ہیں, رائٹ مارتے ہیں, کبھی رائٹ دکھاتے ہیں. ابھی یہ جو آپ کے خیال میں جو کمیشننگ نظام کی بحالی ہے, یہ تو آپ لوگوں سے وعدہ کچھ دکھایا, کچھ وہ کہتے ہیں نا. دیکھیں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے, پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں اگر اس طرح کا طرز عمل رہے گا تو اس سے کوئی تیسرا بینیفٹ جو ہے وہ لے جاتا ہے, پھر ان کو بینیفٹ نہیں ملتا ہے. جس طرح سے بہت سی ایسی جماعتیں تھیں پہلے 2-2 اکثریت سے آتی تھیں اسمبلی میں, آج جو ہے ان کے پاس شاید 100 سیٹیں بھی مشکل ہو گئی ہیں. آج واضح اکثریت لینا مشکل ہو گئی ہے. کسی میں ایک جماعت کو نہیں کہہ رہا, اب سب کی واضح پوزیشن ہو گئی ہے, اور کئی چھوٹی بڑی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومتیں بنانی پڑ رہی ہیں, اور آگے بھی اسی طرح سلسلہ یہ چلتا رہے گا جو نظر آ رہا ہے سیاست میں. تو اس طرح کا عمل جو ہے وہ غیر مناسب ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ بیک ڈراپ میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. میں مشاہد صاحب اسے مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے گا. آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ پاکستان اور امریکہ کی جیسے ہے نا دوستی, اس کو لو ہیٹ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے, بالکل اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اور MQM کی بھی بالکل وہی ریلیشن شپ نظر آتی ہے. جب استعمال کرنا ہوا کر لیا, پھر جی ڈو مور کے چکر میں پھر اگڑا, اور پھر واپس پھر چھوڑ دیا, کبھی آپ الگ ہو گئے, پھر شامل ہو گئے. سر آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت نظر ثانی کریں, دیکھیں پیپلز پارٹی شاید آپ کو یوز کر رہی ہے وقتی طور پر. میں تو دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے, مجھے ایک بات بتائیں, سندھ ایک ایسا پروونس ہے جو انتہائی سینسٹیو صوبہ ہے, جہاں دیہی اور شہری کے ڈفرینسز بہت زیادہ تھے. MQM کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ڈفرینسز کو کم کیا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم الائنس بھی اس لیے کرتے ہیں کہ جی سندھ کی ایک بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن اس کے باوجود ہم نے تو مسلم لیگ نون سے بھی 2 دفعہ الائنس کیا ہے, اور ہماری کوشش, لیکن جو ہمارے یہاں پالیٹکس رہی ہے اس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ ہمارا طریقہ صرف یہ اوپن آپشن. میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا کہ آپ کو کل کو الیکشن میں دوبارہ شامل ہونا پڑے نون لیگ کے ساتھ, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم شامل ہوں گے, کیوں نہیں, اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. بالکل سیاست میں تو کوئی عرف آخر ٹھیک ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے طرز کو تبدیل کرنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ گو لغاری گو, ایک دفعہ گو اسحاق خان گو, ایک دفعہ گو مشرف گو, اور پھر گو چلتا رہے, اور اس گو کے چکر نے 63 سالوں میں پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا. تو اب خدا کے واسطے آپ کو اپنا جو ہے ٹریک سیٹ کرنا پڑے گا, اور اپنا جو ہے میکینزم جو ہے سیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کو ذاتی طور پر, مطلب آپ کو ایز اے PMLN اسپوکس پرسن نہیں پوچھ رہا, ایز اے نیوٹرل آبزرور, ایز اے نیوٹرل پالیٹیشین میں یہ بات کروں کہ سر جب آپ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور MQM کی, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے سر؟ مطلب کہ یہ وہ شادی ہے جس میں نکاح کے ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں, اور وہ پھر اسی طرح سے چلتی ہیں, مطلب لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں. دیکھیں دنیا میں, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کو میں نے مزاحیہ بات نہیں کی,
دنیا میں چونکہ پھرا بہت ہوں، بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ لوگ 5 6 بچے ہوتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا. میں نے وہاں پہ باقاعدہ، خاص طور سے افریقہ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. تو لیکن میں نے یہ دیکھا لڑائیاں ان کی بڑی ہوتی، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھڈے تو مکے، عجیب تماشا لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ بہرحال ایک اصل میں خیر اس کو یہ بھی افریقن طرز کی ایک شادی لگتی ہے آپ کو؟ یہ ایسے ہی لگتی ہے، اور اس لیے کہ یہ افریقہ میں جس کی شادی ہوتی ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب شادی ہوتی ہے وہ تصویریں اخباروں میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا یہ تمہارا ایک تو اخبار نکلتا ہے، اس کے پورے صفحے پہ یہ شادی کی تصویریں کیوں دے دیتے ہو؟ خبریں دیا کرو. کہتے جی اس ملک میں جس کی شادی ہوتی ہے اس کی تصویر آتی ہے اخبار میں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بہرحال مفادات کی بات ہے، اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں، اس کے لیے مطلب یہ طول دینا ہے. یہ طریقہ پریزیڈنٹ صاحب کا بیان آتا ہے کہ جناب، یہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب کا بیان آتا ہے کہ جناب مذاکرات کے ایم کے قائد سے بھی ان کی فون پہ بات چیت ہوئی، سارا کچھ ہوا، لگتا ہے کہ سب نارمل ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی بیچ میں رفت نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں، پھر نارمل ہو جاتا ہے. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگلے الیکشنز تک ایم کیو ایم کو ساتھ رکھا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یوز کر رہے ہیں آپ لوگ ان کو فور دا ٹائم بھی ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے، کچھ نمبر گیم کی حیثیت سے؟ اتنی دیر بعد ہمارا نمبر آدھے ہی منٹ کے لیے نہیں جی بولے آپ، اگلا پورا آپ کو دیں گے. سر آپ بات مکمل کر لیجیے، پھر میں کرن صاحب پہ جاتا ہوں. میں کہہ رہا تھا، دیکھیے میں اس کا ذرا تجزیہ تھوڑا سا کرنا چاہیے. آصف بھائی نے بھی جو بات کی، یہ بات درست ہے کہ رورل اور اربن میں مسائل ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اس کو فل اگر کر دیا جائے تو وہ سندھ صوبے کے لیے ایک اچھی بات ہے. لیکن عملی طور پہ ایسا ہوا نہیں ہے پونے 4 سال میں. مثلا یہ آپ نے کمشنری نظام کی بات کی، ٹھیک ہے، رورل ایریا چاہتا ہے کہ کمشنری نظام ہو، اربن ایریا چاہتا ہے کہ ضلعی نظام ہو. اور اس میں جو سٹینڈ ذوالفقار مرزا نے لیا، اس نے حالانکہ ڈینٹ بھی ڈالا، سب کچھ ہے، کافی لڑائی جھگڑے ابھی تک وہ چل بھی رہے جس لحاظ سے بھی ہیں. لیکن فی الحال تو ذوالفقار جیتا ہوا ہے نا اس وقت تک، اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی تیزی سے 16 گھنٹے میں آگے پیچھے ہوئی ہیں، تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ کل کیا ہوگا، کس کو خبر. لیکن ابھی تک جو اس نے بات کہی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں تحریک چلاؤں گا، اور اگر انہوں نے کیا تو میں کرنے نہیں دوں گا، اور ایونچولی جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس کو چھوڑ دیں. باٹم لائن یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کے ساتھی دوستوں کو، مثلا صادق میمن کو جیل خانہ کا وزیر تھا، اٹھا دیا. اس کے بدین اور ارد گرد کے ایریا میں زیادہ تر پیپل پارٹی کے عہدیدار جو تھے، میرا تھوڑا سا انہیں معلوم ہے سندھ سے بھی ہے تعلق، میں سمجھتا ہوں ذرا، وہ سارے ہٹا دیے. ان کے سر جو پسندیدہ لوگ تھے ایڈمنسٹریشن سارے ہٹا دیے. اس کے باوجود پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہے وہاں پہ. اور وزیر سے پہلے میں خیرن صاحب تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ بہت اچھی بات کہی ہے. مجھے اب یہ خوشی ہونے لگی ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھی پوری سیاست جو ہے ذوالفقار مرزا کے پلڑے میں چلی گئی ہے. یعنی اپوزیشن جب خود کچھ نہیں کر پائی، آج بھی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا اسپیکر صاحبہ کی اس رولنگ پر، وہ بھی سیم یہی تھا کہ اپوزیشن نے اپنے تمام عوامی ایشوز ایک طرف رکھ دیے، اور انہوں نے اس جو ہے پریویلیج موشن کو موو کرنے کی کہی کہ جو سیکورٹی کے حوالے سے تھے، جو صوبائی مسئلہ تھا. اور سیم آج اس طرح مشاہد صاحب یہ بات کر رہے ہیں، بالکل اچھی بات ہے. شاید اپوزیشن کے بعد وہ دم خم نہیں ہے کچھ کرنے کا، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ذوالفقار مرزا کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. ذوالفقار مرزا ان کا ہیرو ہے. اپنی لیڈرشپ کو بھی بول کر اب ذوالفقار مرزا سے یہ دیکھ رہے ہیں. میری بات آدمی دیکھیں، ایک قاتل آدمی جو خود کہہ رہا ہے میں نے رحمان ملک کو، میں نے رحمان ڈکیت کو قتل کیا، میں شراب پیتا ہوں، یعنی قاتل بدکار شرابی آدمی، وہ اتنا بڑا ہیرو ہے. ہاتھ ڈالے نا آپ کولیشن میں بیٹھے، کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ وہ تو کہتے ہیں دندراتے پھرتے جی، اسلحہ لے کے پھرتے. پکڑو. ہم نے آج جو ملاقات کی پرائم منسٹر سے وہ بھی یہی، اور کل ہماری پریزیڈنٹ سے ملاقات ہے، ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ بھائی اگر یہ سب چیزیں اس نے کی ہیں تو یہ بیچ میں سے آپ کو لگتا نہیں ایک ہی ہے؟ دیکھیں ہو بھی سکتا ہے نا، سوچیں اگر. دیکھیں پاسبلٹیز تو پاکستان میں اس ملک میں بہت کچھ، آپ کا ذہن جاتا تو ہے نا کبھی کبھار اس طرف بھی. دیکھیں صحیح غلط کھل کے بولے ہاں یا نہ ہوتا ہے، لیکن ہم موقع دینا چاہتے ہیں. چلے پوچھتے ہیں بالکل صاحب، یہ کہانی سر، یہ محض دنیا کو سر، وہ پنجابی میں آپ کے بھی کولیشن پارٹنر چودھری شجاعت صاحب فرماتے ہیں کہ 10 سجی تے مارو کھبی. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھاؤ رائٹ تو مارو لیفٹ. اچھا میں ایک جملہ نہیں پورا، یہ میرے سے ناراض نہیں ہوتا. ایک جملہ میں دیکھیں، میں کوئی ایسی وہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے بعد دیکھیں نا، ریئلٹی اگر آپ نہیں مانیں گے، کیا ایسا نہیں ہوا
کیا ذوالفقار مرزا نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا؟ اسی کا جواب تو چاہ رہے ہیں. میں ایک گزارش کر رہا ہوں تو اس کو اس انداز سے نہ لیں کہ ہم کو ذوالفقار مرزا پہ کھیل رہے. ذوالفقار مرزا ایک ریئلٹی ہے جو ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کا ایک وزیر سٹنگ منسٹر اس کے ساتھ گیا نا جس پہ انہیں شکایت سر وہی تو بات ہے نا. مرزا ہی نہیں تو کل سندھ میں مسلم کل کا دن اور یہ زیادہ دور کی بات تھوڑی ہے. کل کا امپورٹنٹ دن اس لیے سر کہ کل کا امپورٹنٹ دن اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی امپورٹنٹ بیان دوں گا. اب دیکھنا ہے میمن صاحب کیا بیان دیتے ہیں. سر آپ یہ پوری کانورسیشن آپ سے سنی, سوال نہیں کرا تو کلیئرفائی کریں نا سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ذوالفقار مرزا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ممبر تھا, اس نے ریزائن کر دیا, ایک ایم پی اے تھا ریزائن کر دیا, اس نے منسٹر تھا ریزائن کر دیا. یہ ہے حقیقت ہمارے نزدیک اس بندے کی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ابھی اس بات کو کس اینگل سے دیکھا جائے, کس اینگل سے دیکھو. شی از اسپیکر, شی از سٹنگ آن دا چیئر, لیکن شی از وائف, شی از ناٹ ذوالفقار مرزا. ذوالفقار مرزا از ذوالفقار مرزا, شی از ڈاکٹر. ٹھیک ہو گیا. دو ڈفرنٹ انسان ہیں. بہن ہونا, بھائی ہونا, وائف ہونا, ماں ہونا, بیٹی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ہر آدمی کا اپنا کریکٹر ہے. وہ اپنے نفس کا, یہاں پر اعمال کا بھی ذمہ دار ہے, اور اگلے اپنے مالک کے سامنے بھی, اپنے خدا کے سامنے, اپنے پروردگار کے سامنے بھی جواب دے. لیکن یہ اس طرح کا تاثر پیدا کرنا کہ شاید ہم اندر سے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی بات نہیں ہے. آج شرجیل میمن کا لندن جانا اور ذوالفقار مرزا کا لندن جانا اکٹھے, یہ بھی میرے کوئی سرپرائز نہیں, اس لیے کہ سر سرپرائز ہے نا سر. اگر سر سرپرائز نہ ہوتا تو یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ سر سرپرائز ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت کرنا پڑے گا. نہیں پلیز, یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا ان کا کیا ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ تھا جانے کا. ہی از دا آفیشیل, وہ منسٹر ہے اس کا پروونس کا. ہی مسٹ بی ڈوئنگ ود اے شیڈیولڈ پروگرام. ایسے تو نہیں رات کو ان کی میٹنگ تھی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا سر. ایسے تو نہیں نا کہ ایک ساتھ میں بیٹھ کے دوست. ڈیفینیٹلی ان کا ایک پروگرام ہوگا, ایک ایجنڈا ہوگا, ایک شیڈیول طے ہوگا جس کے تحت وہ گئے. اور جو ذوالفقار مرزا ہے وہ تو رات کو سوئے ہوئے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ صبح کی میں نے فلائٹ پکڑنی اور جانا ہے, تو ہی بائی آل مینس وہ اس ملک کا شہری ہے اور اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا. یہی تو جمہوریت میں ہے کہ ہم کسی کے اوپر کوئی زبردست. سر ایک چیز اور پوچھوں گا, ایک چیز کوئکلی ہاں یا نا میں جواب دے سکتے. مرزا صاحب پہ ایلیگیشنز ہیں کہ جناب بندے لے کے, ویپنز لے کے, شو آف پاور, ویپنز کی پاور, یہ بھی آپ کا کنسرن ہے. کبھی ان پہ سر آپ انٹیریئر منسٹری کے پارلیمانی سیکرٹری, سر کبھی ہاتھ ڈلے گا مرزا صاحب کو اٹھا کے اندر کریں گے؟ بتا دوں, آج مطلب بابر غوری صاحب اور ان کے دوست ساتھی پورے پرائم منسٹر پاکستان سے ملے, انہوں نے اپنے کنسرن ریز کیے ہیں, لاؤڈ اینڈ کلیئر ریز کیے, اور پرائم منسٹر ہیز گیون دیم ایشورنس کہ this action will be taken if something come up like. چلے جی, let's see whether that action can be taken or not. Yeah, but we'll just جو کہتے ہیں کرتے ہیں. چل let's see sir, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر پروگرام کی کنکلوژن کہ کیا آنے والے دنوں میں کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہوگا یا وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. ویلکم بیک جی. سر اب بات ہو رہی تھی سر کہ ملک میں کیا کوئی سیاسی تبدیلی ہونے والی مشاہد صاحب یا نہیں. اب 3-4 چیزوں کو میں یہاں پہ نوٹ کروں گا جو عام عوام سے بات ہوتی ہے ڈرائنگ روم ڈسکشن میں. ایک تو سر بہت مشہور قصہ آ جاتا ہے منصور اجاز صاحب کا. دوسرا کیا جی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, پھر کیمرون منٹر سے پریزیڈنٹ کی ملاقات, چیف سے ملاقات, اس میں کلیئرنس ہے یا جو بھی ہے ریگولر ملاقاتیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے. پھر سر نون لیگ کا موٹا موٹا تھریٹ ہے جناب کہ جی ہم کو تو کریں گے. ادھر عمران خان صاحب اپنی چھوٹی جماعت ہے, بڑی جماعت ہے, جو بھی وہ بھی ہے. کچھ ادھر بھی سر ہمیں 19-20 کا کلیش نظر آ رہا ہے. JUI چپ ہے, جماعت اسلامی اسٹریٹ پار ہے, وہ بھی کوئی اچھے بیانات نہیں حکومت کے معاملے میں. یعنی کہ پرائمریلی مجھے زیادہ تر ANP خاموش ہے فار دا ٹائم بھی. اب اس سچویشن میں سر کیونکہ میں آپ کوشچن نہیں کروں گا, یہ ایک ہی سوال تینوں حضرات سے سر کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. سر میں چاہوں گا سر وداؤٹ انٹرپشن آپ فرمائیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس پہ کنسنسس ہے, شرح صدر ہے اکثریت کا, غالب اکثریت کا, کہ یہ موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی. 4.25 سال سے اوپر ہو گئے. انکمپیٹنسی بھی شو کی انہوں نے, کرپشن بھی کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اور اس بات کو اس طرح سے لیتے ہیں نا کہ جی کیوں ہم آئینی بات کرنا چاہتے ہیں, اور آئینی ادارے سمیت ہیلری کلنٹن ان کے منہ پہ کہہ گئی, یہ جواب نہیں دے سکے اس کو. یا تو یہ اگر نہیں کی تھی نا اسی وقت کہتے کہ شٹ یور ماؤتھ, یہ کیا کہہ رہی ہو تم. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک اسٹیٹ سیکرٹری امریکہ کا آگے کہے کہ تم لوگ بدعنوانی کر رہے ہو. پشاور کا ان کا کونسل جنرل کہہ رہا ہے کہ ہماری امداد لوگوں میں نہیں پہنچ رہی اوپنلی. ٹھیک ہے, اللہ اچھا.
تو آپ پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دیگر یہ ان کی رپورٹیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی تو ورلڈ بینک کی تو IMF کی ساری پڑھ پڑھ کے دیکھ لیں، سارے سروے، ساری جماعتیں، ایون اتحادی جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں حکومت کے اندر وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ اچھا جب اس طرح کے حالات ہو پھر ملک چل نہیں رہا، اب آپ اس کو جسٹیفائی کرتے رہیں لیکن ریل نہیں چل رہی، جہاز نہیں اڑ رہا، سٹیل مل کا بس فرنس بلاسٹ نہیں ہو رہا، وابڈا کا برا حال ہے، کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، تو ایسے میں پھر واقعہ ایک ہوتا ہے، یہ منظور اعجاز کی بھی آپ نے جو بات کی، اب اس کو بھی اس طریقے سے لیا جا رہا ہے، یہ اتنا کوئی سیریس اور تشویشناک اور خوفناک واقعہ، یہ 3-4-5 دن میں آپ اگر یہ ہوا ہے تو ہوا ہے نا جی، اگر نہ ہوا ہوتا تو اب تک اس کو خواجہ وہ منصور اعجاز کو اور فائنینشیل پوسٹ پہ انہوں نے ہرجانہ کیا ہوا ہوتا، وہ تو سارا پلندے آ گئے، اس نے 15% اس نے وہ چھپ گئے نا، سارے اخباروں میں چھپ گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 85% میرے پاس اور ہیں۔ سر پولیٹیکل چینج کیونکہ سر آگے میں جاؤں گا، پولیٹیکل چینج تو ہونا نوشتہ دیوار ہے، اس کو پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ ارلی الیکشن سر ہاں یہ نام یہ فرمائے گا سر کیا مارچ سے پہلے کچھ ہونے والا ہے؟ ظاہر ہے اس سے پہلے ہی ہوگا، کافی پہلے خلیل صاحب فرمائے گا سر، کیونکہ وقت کم ہے سر، میں چاہوں میں آگے بھی چلوں سر۔ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک یہ امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ کی بات کی جو اس موجودہ حکومت نے اور ہسٹوریکلی بھٹو نے جو ان امریکن کو کہا وہ آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کہا، یہ جو فیکٹ ہے سر وہ بھٹو تھے اور ہم نے بھی آج ان کو جواب دیا۔ کل کو آپ کے سابق فورن منسٹر چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ زرداری لیگ ہے بھائی، پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو ان کا پھر کوٹ کرنے کا زرداری لیگ بھی، زرداری صاحب بھی پیپلز پارٹی کے ہی کو چیئرمین ہیں۔ سر شاہ محمود کا چھوڑنا، اس کے بعد بہت سے لوگوں کی ناراضگی، آپ کی سندھ کے اندر فیکشنز، کچھ پیپلز پارٹی میں بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ ہسٹوریکلی بہت سارے لوگ اس اتنے بڑے سمندر میں آئے اور نہا کے چلے گئے، شنان کر کے چلے گئے اور ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب فارغ ہو گئے، یعنی کہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مفاد پرستی والے اس پارٹی کے اندر نہیں رہ سکتے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیا دھڑا، آپ سمجھتے ہیں سر ایک نیا دھڑا بھی بن سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ سر شیرپا گروپ بنا، کتنا کچھ اور ہوا، اور کیا ہوا، پیٹریاٹ بنا، آج پیٹریاٹ، لیکن سر تب بی بی تھی، سب سے بڑی بات ہے آج بی بی نہیں ہے۔ آج نہیں ہے تو آج اس کے جالے ہیں، آج اس کے سپاہی ہیں، ہم اس کے کام کرنے والے، اس مشن بھٹو صاحب کے مشن پہ، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری لیگ جس پہ الزام لگتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ایک ہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ایک ہی، ہمارے کو چیئرمین۔ دیکھیں حکومت کی تبدیلی کو آپ پولیٹیکل تبدیلی نہیں کہہ سکتے، پاکستان میں اس طرح سے حکومت نے کئی دفعہ تبدیلی، آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو تھریٹ ہے سر؟ یو آر پارٹ آف گورنمنٹ، گورنمنٹ کو تھریٹ ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو تھریٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت جو انوائرمنٹ جو تیار ہو رہا ہے الٹیمیٹلی ظاہر سی بات ہے وہ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے ضرور ہے، لیکن اس کے بعد چینج کیا ہے؟ اگر اس چینج کے بعد اگر چینج آ سکتی ہے، پروبیبلٹی کیا ہے؟ اگر چینج آتی بھی ہے تو حکومت جائے گی، اور اگر حکومت جاتی ہے تو اس سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ پاکستان میں جب تک یہ جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام، یہ طبقاتی نظام رہے گا اس وقت تک یہی طبقے موجود رہیں گے اسمبلیوں میں اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، حکومتیں تبدیل ہوں گی مگر وہی فیسز رہیں گے، کبھی اس جماعت میں، کبھی اس جماعت میں، کبھی اس جماعت میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو کوئی تبدیلی کل کو سر یہ لوگ پاور میں آتے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں تو ورکنگ کلاس آصف حسین صاحب کل کو نون لیگ پاور میں آتی ہے، عمران خان پاور میں، لیٹس سپوز ہاتھ پلیز ایک میں بات کروں تو آپ لوگ ہلاک کریں گے ان لوگوں کے ساتھ؟ آج کے بڑی رفت چل رہی ہے، بڑا شور شرابہ چلتا ہے آپ کا۔ دیکھیں ہمارے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، ہاں، لیکن اتنا ضرور ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ جماعت جو اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرے اور جو عوام سے کہے اس کو امپلیمنٹ کروائے، جب جا کر تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ادروائز اگر نہیں ہوگا تو اسی طرح سے لوگوں کا سیاست اور جمہوریت پہ سے اعتماد ختم ہوتا رہے گا، جو آج صورتحال نظر آ رہی ہے، اور لوگ انتظار میں کہ کوئی تھرڈ اور فورتھ آپشن کی طرف جائیں۔ سر کیونکہ ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا، فرض کریں یہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں جس طرح کے خواجہ آصف صاحب بڑے سینئر رہنما نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں جی استعفے دے دیتے ہیں، کچھ اسٹریٹ پہ پاور شو کرتے ہیں، Is it solution? سر نہیں سر، problems of Pakistan? Is that a real threat to the government? No. It's not. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ استعفے نہیں دیں گے، اس لیے کہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ کبھی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ یا اقدام نہیں اٹھائے گی۔ اب دیکھنا ہے سر، اینی وے تھینک یو ویری مچ مشاہد اللہ صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ خلیل صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ آصف حسین صاحب آپ کا۔ اب دیکھنا یہ ناظرین کے پرائرٹیز ہے کیا؟ پاکستان پرائرٹی ہے، اپنی سیاسی ساکھ پرائرٹی ہے، حکومت کو ٹاپل کرنا یا گرانا پرائرٹی ہے، چینج لانا ایک مثبت وہ پرائرٹی ہے، یا پھر کوئی اور پرائرٹی ہے؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی جماعت کیا کرتی ہے، کس قسم کے الائنسز بنتے ہیں۔ لیکن ایک چیز فور شور نظر آتی ہے کہ اگلے الیکشنز جب بھی ہوں گے پھر سے ہنگ گورنمنٹ بنے گی،
کچھ سیٹیں ایک پارٹی لے جائے گی, کچھ 19-20 کا فرق آ جائے گا, لیکن اس کا مطلب یہ غالباً نہیں ہوگا کہ بالکل ہی کوئی یو ٹرن ہو گیا اور کوئی نئی حکومت آ گئی اور بالکل ہی چینج ہو جائے گا سب کچھ. تو لہٰذا جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لیٹ اٹ پریویل اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپنز. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. کل پھر 8 بجے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.